تو وہ جو ہدایہ میں مثال ہے کہ جیسے قسم کھائی لا تکلم زیدن اور مرنے کے بعد زید سے قبر پر باتیں کی، تو یہ خالص نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ مردوں کا کلام عرف میں مشہور نہیں ہے، شریعت میں مشہور ہے۔ اور آگے اس کے ساتھ جو پخ لگایا ہے ابن الحمام نے وہ اپنی طرف سے ہے، لأن الموتى لا يسمعون عند ابی حنیفہ، کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے کیا، اس میں امام ابو حنیفہ کیا کام ہے، یہ تو نصوص کا مسئلہ ہے۔ اس موضوع پر ایک زمانے میں اختلاف کی سی کیفیت ہو گئی تھی، اور قریب تک خود علماء دیوبند آپس میں دو گروہ ہو جاتے۔ پاکستان مغربی کے تمام علماء جمعیت علماء اسلام کی سربراہی میں ملتان میں جمع ہو گئے۔ مولانا مفتی عبدالقیوم پوپلزئی، مولانا عبدالحق کوڑا خٹک، مولانا بادشاہ گل بخاری کوڑا خٹک، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ، محقق الاسر مولانا سرفراز خان، مولانا نذیر اللہ، قاضی شمس الدین، مولانا خیر محمد جالندری، خود مفتی محمود، مولانا غلام غوث، حضرت بنوری، تمام اکابر اس میں جمع ہیں، اور متفقہ ایک منشور بنایا گیا، اس کے مطابق تحقیق کی گئی، اور محقق الاسر مولانا سرفراز خان نے تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتى فی البرزخ والقبور لکھ دی۔ یہ کتاب تمام اس دور کے علماء حق کی منظور شدہ مصدقہ کتاب ہے۔ اس میں وسیلے کا بھی اس بات ہے اور سماع الموتى کا بھی دلائل کے ساتھ اس بات ہے۔ چنانچہ مولانا سرفراز خان نے ایک کتاب مزید لکھی ہے، اس کا نام ہے سماع الموتى، یہ اہل حق کی کتاب ہے۔ باقی اس مسئلے میں زیادہ غلو کی ضرورت نہیں ہے، سماع الموتى اکثر ہے اور درست ہے، انکار کا پہلو غلط ہے اور مرجوح ہے، لیکن کفر و اسلام کی جنگ نہیں ہے، لہذا دونوں طرف کا احترام ضروری ہے۔ اگر ان کو دلائل واضح نہیں ہے اور وہ اس میں معذور ہے تو ہو، ہمیں جن بزرگوں سے دین پہنچا ہے وہ سب کے سب سماع الموتى کے قائل ہیں۔ حضرت شاہ انور شاہ نے تو جلال الدین سیوطی کا قصیدہ نقل کیا، سماع الموتى کلام الخلق قاطبۃ قد صحت لنا الآثار فی الکتب وآیت النفی معناها سماع ہدا لا يسمعون اے لا يصغون للادب۔ اب ذرا بات سن لیں، خاص کر طلباء کرام بات غور سے سن لینا، اس پر ایک فنی اشکال ہوا ہے۔ فنی اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، روم میں اور نمل میں آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور مردوں سے مراد یہاں کفار ہے بالاتفاق، مردے مراد نہیں ہے۔ کفار تو سنتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے، اب اگر مردے بھی سن لے تو تشبیہ کیسے بیٹھے گی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو طلباء مختصر المعانی پڑھ چکے ہیں وہ جلدی بات سمجھ لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، تو کفار کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ، کفار ہے مشبہ اور مردے ہیں مشبہ بھی۔ اب مشبہ بھی کے بعد ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ وجہ تشبیہ کیا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں زید کل اسد، زید اسد کی طرح ہے، کیوں؟ بال ایسے کھڑے ہیں، پنجے ناخن بڑے بڑے رکھے، کھاتا زیادہ ہے، لوگوں کو کاٹتا ہے کیا؟ نہیں، آپ کہتے ہیں وصف شجاعت میں، اور اس پر اتفاق ہے عبد القاہر جرجانی نے اعجاز القرآن میں، زمخشری نے اساس میں،
نویری نے الشہاب میں، سارے جہان کے علماء معانی نے متفق لکھا ہے کہ وجہ تشبیہ ایک ہوگی، دو نہیں ہوگی۔ مشبہ مشبہ بھی میں وجہ تشبیہ ایک ہوگی، دو نہیں ہو سکتی۔ اب دو چیزیں سامنے آ رہی ہے، نہ سننا، عدم سماع، یہ وجہ تشبیہ ہے، تو یہ تو غلط ہے، کفار سن رہے تھے، یہ تو بن ہی نہیں سکتا۔ یہ کہنا کہ کفار سنتے نہیں تھے، سنتے تو تھے، عمل نہیں کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ عدم سماع تشبیہ کی وجہ نہیں ہے۔ ابن جریر نے بھی انکار کیا ہے، آلوسی نے بھی انکار کیا ہے، ابو سعود نے بھی ارشاد العقل السلیم میں انکار کیا ہے کہ وجہ تشبیہ، قاضی ثناء اللہ نے مظہری میں بھی انکار کیا ہے کہ وجہ تشبیہ عدم سماع نہیں ہے۔ تو پھر دوسری جو چیز ہوگی وہ ہے عدم الانتفاع، سن کر کے کام نہ کرنا، سننے کے باوجود فائدہ نہ ہونا۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو عدم انتفاع یہ دونوں میں مشترک ہے۔ کفار سن رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، مردے سن رہے ہیں لیکن دنیا کی طرح عمل نہیں کر سکتے، مکلف نہیں رہے۔ تو وجہ تشبیہ عدم انتفاع ہے، نہ کہ عدم سماع ہے۔ فن کے ماہرین کا اس پر اجماع ہے کہ مشبہ مشبہ بھی میں وجہ تشبیہ ایک ہوگی، دو کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے عدم انتفاع۔ اس تقریر کے بعد آپ اس اعتراض کو سمجھ گئے جو حضرت گنگوئی کی طرف سے کوکب وغیرہ میں وارد ہے کہ کفار تو سنتے تھے، اب مردے بھی سن لے تو ما ہوا تشبیہ، کیا مطلب ہے تشبیہ؟ شان ورشانے بغیر نام لیے جب یہ تنقیح کی تو فرمایا کہ لطفت تشبیہ زبردست ہو گئی۔ کیوں؟ ہم لا ينتفعون مع انہم یسمعون وہؤلاء الاموات لا ينتفعون لانہم قد فرغوا عن الدنیا وان كانوا يسمعون۔ تو وہ جو ہدایہ میں مثال ہے کہ جیسے قسم کھائی لا تکلم زیدن، اور مرنے کے بعد زید سے قبر پر باتیں کی، تو یہ خالص نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ مردوں کا کلام عرف میں مشہور نہیں ہے، شریعت میں مشہور ہے۔ اور آگے اس کے ساتھ جو پخ لگایا ہے ابن الحمام نے وہ اپنی طرف سے ہے۔ تو وہ جو ہدایہ میں مثال ہے کہ جیسے قسم کھائی لا تکلم زیدن، اور مرنے کے بعد زید سے قبر پر باتیں کی، تو یہ خالص نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ مردوں کا کلام عرف میں مشہور نہیں ہے، شریعت میں مشہور ہے۔ اور آگے اس کے ساتھ جو پخ لگایا ہے ابن الحمام نے وہ اپنی طرف سے ہے۔ لأن الموتى لا يسمعون عند ابي حنیفہ، کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، کیا اس میں امام ابو حنیفہ کیا کام ہے، یہ تو نصوص کا مسئلہ ہے۔ اس موضوع پر ایک زمانے میں اختلاف کسی کے